کوئی بھی نہیں. تو الا اللہ کا معنی یہاں بھی یہی ہے کہ زمین و آسمان میں رہنے والی کوئی بھی مخلوق غیب کو نہیں جانتی سوائے اللہ کے. الا اللہ. علم کی نفی نہیں کر رہے. علم تو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا. ہم علم غیب کی بات کر رہے ہیں, ہم عالم الغیب کی بات کر رہے ہیں. تو واقعی معراج سننے والوں آج اپنا عقیدہ بنا کے جاؤ. ہمیں یہ بات معلوم ہوگی واقعی معراج سے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. ورنہ حضور پاک یہ نہ پوچھیں جبریل یہاں نماز کو پڑھی ہے, یہاں کو پڑھی ہے, یہ کون سی جگہ, یہ کون سی جگہ, یہ کون سی جگہ, کیوں نہیں؟ وہ بولو یار ٹھنڈ زیادہ نہیں ہوگی. نہیں تو گولی لگتی ہے, وہاں لگتی ہے, پھر یار سبحان اللہ اچھا والا کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں نماز کیوں پڑھی ہے, یہ کون سی جگہ, یہ کون سی جگہ, یہ کون سی جگہ. تو یہ تبھی پوچھا نا کہ وہ پتہ نہیں تھا. کیوں جی؟ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. ہم تو ہیں بھی جوڑنے والے, ہم چھوڑنے والے نہیں. ہم کہتے ہیں واقعی معراج ساری بیان کرتے ہیں. ہر مسجد میں واقعی معراج بیان ہوتا ہے. آج 27 رجب ہے, ہر مسجد میں واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو واقعی معراج سے جو ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے نا. تو بات سمجھ آ گئی کہ ہر وقت ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ. آگے تک دیکھ کے بات سنی ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام تو ہر وقت ہر جگہ ہیں. میں نے کہا یار معراج کو مانتے ہیں؟ کہتا ہے جی مانتا ہوں. میں نے کہا معراج شروع کہاں سے ہوئی؟ کہتا ہے مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور پاک کو لایا گیا, فرشتے لے کر آئے خانہ کعبہ میں, حتیم کعبہ میں. حتیم کعبہ سے پھر براق لائی گئی, اس پر حضور سوار ہوئے. پھر راستے میں 4 شتاب آئے. مدینہ میں نماز پڑھی, پورے سینا میں نماز پڑھی, مدینہ میں نماز پڑھی, بیت اللہ میں نماز پڑھی. تو میں نے کہا اگر حضور پہلے سے وہاں پر موجود تھے پھر کیوں لایا گیا؟ سمجھ آئی؟ آپ مسئلے میں آگے ہیں. تو اب کوئی بندہ یہ کہے جی یہ پہلے سے مسجد میں موجود ہے. نہیں, آپ آئے ہیں مسجد میں تب یہ کہا گیا موجود ہیں, یہاں پر آئے ہیں. اور میرے بھائی جب نبی علیہ السلام نہیں تھے خانہ کعبہ میں تب ام ہانی کے گھر سے لایا گیا, براق پر بٹھایا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے 4 جگہوں پر راستے میں نماز پڑھی. تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ ہر وقت ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ. جنہاں دا عقیدہ صرف کوئی بولو, صرف اللہ. ہاں صرف اللہ. ہر وقت ہر جگہ موجود کون ہے؟ میں کئی بار کہا کرتا ہوں ہمارے جاہل مسلمان, کیونکہ جاہل بندہ وہی ہوتا ہے نا جو محبت کے پیمانے بنا لیتا ہے, عقیدت کے پیمانے بنا لیتا ہے. ہمیں پیمانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, خدا نے بنا دیے. کیوں جی؟ خدا نے بنا دیے ہیں. اب کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ حضور کو ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں مانتا, وہ گستاخ ہے. یہ تیرا اپنا بھی مانا ہے, یہ رب نے نہیں بنایا. پوچھ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں آپ کا ایک گاؤں ہے گھرانہ میں, اس کی مثال دیتا ہوں. یا 4 سے 5 مسجدیں تو صرف اسی گاؤں میں ہیں کہ نہیں؟ اور 5 مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ سارے بولو. دوسرے گاؤں سے بھی یہاں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان کے گاؤں میں بھی مسجدیں اذانیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہوتی ہیں نا. لیکن آپ مجھے بتاؤ کھرانا کو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے, سوال کا صبح کا کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کر بتائے کہ آپ کے گاؤں میں نبی علیہ السلام کے روزے کتنے ہیں؟ کوئی نہیں. ہائے سمجھو ذرا, کھرانے والوں نے حضور کے کتنے روزے بنائے ہیں؟ سلہ والوں نے, ڈوڈا والوں نے, سوال والوں نے حضور پاک کے روزے بنائے ہیں؟ کیوں نہیں بنائے؟ اس لیے کہ مسجد ہر جگہ بنتی ہے, کیونکہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. رب کی عبادت بھی ہر جگہ پر ہو سکتی, بول. لیکن حضور پاک کا روزہ ہم نے اس لیے ہر جگہ نہیں بنایا کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں مدینہ طیبہ میں اپنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں زندہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جو بندہ وہاں درود پڑھے حضور خود سنتے ہیں, یہاں سے بڑے فرشتے لے کر جاتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. اگر حضور پاک بھی اللہ کی طرح ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے تو حضور کے روزے بھی جگہ جگہ بنائے جاتے. وجہ سمجھ آئے؟ سوال کیا کہ میں کوئی آگے لگا تو معلوم ہو گیا کہ نہیں مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ سب کو سمجھ آ گیا مسئلہ. تو یہ 2 مسئلے واقعہ معراج سے حل ہو جاتے ہیں. آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے واقعہ پھر
نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، ساتواں آسمان کے سیر کرتے ہیں، پھر جنت جہنم کی سیر، پھر عرش معلیٰ پہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر حضور واپس آتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ تو اگر ہر وقت ہر جگہ حضور موجود تھے تو آسمانوں پہ جانے کا کیا ذکر، عرش معلیٰ پہ جانے کا کیا ذکر، واپس آنے کا کیا ذکر؟ یہ جانا اور آنا، یہ ساری چیزیں دیکھنا پھر واپس آنا، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ ماشاءاللہ، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب آگے چلیں پھر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا ذرا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے نبی کو معراج کروائی، سیر کروائی، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ ہماری قدرت کی یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے نبی کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھانے چاہتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام جب واپس آ گئے، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا، جو چیزیں اللہ نے دکھائی تھیں وہ آ کر اپنی امت کو بتائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بولیں گے کہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں سننا چاہتے بھلا؟ کیونکہ دین کی تشریح تو صحیح کوئی نہیں کرے گا نا، اس لیے وہ سننے ہی نہیں چاہتے۔ آپ یہاں کا سننے والے سارے اللہ کے دکھانے سے نبی علیہ السلام نے دیکھا، اللہ کے سمجھانے سے نبی علیہ السلام نے سمجھا، اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے لوگوں سن لو، تا قیامت آنے والے لوگوں، جس نے بھی میرے نبی علیہ السلام میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے نبی کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات، بولو بولو، جس نے نبی کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چیزیں دکھائیں، بہت ساری چیزیں دکھائیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے کسی چیز کو بھی چھپایا نہیں، امت کے سامنے بیان کر دیا۔ اس وجہ سے الحمدللہ علماء بھی چھپاتے نہیں، بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، تاکہ نبی علیہ السلام کا جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا نا وہ پورا ہو۔ ہم دیکھیں ذرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری جا رہی ہے تو ہم نے دیکھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سرخ پیلا ہے، سرخ پیلا، اس کے پاس ایک قبر ہے، اور وہ قبر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ جو انبیاء کی قبر کی حیات کے منکر ہیں، اصل میں ان کو ہیضہ ہو گیا توحید کا۔ کسی چیز کا بھی ہیضہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کچھ لوگوں کو شرک کا ہیضہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو توحید کا ہیضہ ہو جاتا ہے، اور توحید بھی خود ساختہ، نہیں سمجھ آئی؟ ان کے ہاں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی توہین کرو، نبیوں کی زندگی قبر والی اس کا انکار کرو، تب جا کر توحید بیان ہوگی۔ کتنی بری بات ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی، عیسائیوں کی مخالفت کی، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے؟ جو سچی بات ہے وہ سچی ہے، اور جو جھوٹی بات ہے وہ جھوٹی بات کی وجہ سے سچی بات کا انکار کرتا ہے، یہ حق نہیں ہوتا، یہ باطل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ بات ہے کہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، مولوی بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے بابا جی نے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں من گھڑت، کیا ہوتی ہیں؟ اہل دیکھو نا، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ اب میں نے جو حدیث آپ کو سنائی ہے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے، تو حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔
بڑے بڑے لمبے ناخن ہیں اور ان ناخنوں کی وجہ سے اپنا جسم کا گوشت اتار رہے ہیں، اپنے جسموں کو چیر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، ان کا گوشت کھایا کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کریں کہ وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے۔ بات سمجھائیے، جسے آج ہماری کوئی بھی غیبت والی نہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات کرے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے بری لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت جرم ہے۔ وجہ کہ زنا کو بندہ جرم سمجھتا ہے، لیکن جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس لیے وہ غیبت کرتا جاتا ہے، غیبت کرتا جاتا ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہذا مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت کے کسی کا ذکر ہی نہ کریں، بلا ضرورت کے کسی کا ذکر ہی۔ ہاں وہ الگ بات ہے، آگے تشریحات ہے اس میں کہ اگر آپ کسی آدمی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے جان یا مال یا عزت کو نقصان پہنچائے گا تو آپ اس کے بارے میں دوسرے مسلمان کو آگاہ کر دیتے ہیں، تو یہ غیبت کے اندر نہیں آتا، یہ ضروری ہے اور بھی اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ بہرحال غیبت ایک ایسا گناہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دیتا ہے۔ اور میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ غیبت تو ویسے بری ہے، لیکن علماء کی غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جو علماء کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں تو مرنے کے بعد ان کا چہرہ قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں جس کو یقین نہ ہے قبر کھول کے دیکھ۔ تو میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آج کا دور میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے پردہ داری کا نہیں رہا۔ کسی کے ایپ پر پردہ ڈالنا یہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، لوگ چنتے ہیں، ایپ دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پھر میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کسی کے ایپ پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے ایپ پر پردہ ڈالیں گے۔ اور علماء کی غیبت اس وجہ سے کرنا وہ سیاست میں ہے، سیاست کرتے ہیں اس وجہ سے علماء کو گالیاں دینا۔ میں تو کئی بار کہتا ہوں ہمارے ساتھ بھی تناب بیٹھا ہم تمہیں بتائیں گے اگر علماء سیاست میں نہ ہوتے تو تمہارا کیا بیڑا ہوگا، تمہارا کیا اشر ہوگا۔ اب شیخ الحدیث اپنے وقت کے قرآن حدیث کے ماہر علماء ان کو اس وجہ سے گالیاں لوگ دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ سیاست سے علماء نکل جائیں اور جو مرضی ہے وہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرتے رہے؟ تو بہرحال غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، خاص طور پر علماء کی غیبت سے ہمیں اور زیادہ بچنا چاہیے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں نے دیکھا، توجہ رکھنا ذرا، ایک ایسی قوم ہے کہ جو ایک دریا ہے، ایک نہر ہے، اس کے اندر تیرتے ہیں، جو ہی کنارے پر آتے ہیں تو ایک فرشتہ پتھر لے کر ان کے چہرے پر مارتا ہے، دوبارہ انہیں واپس دھکیل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں، سود کھانے والے۔ اب اس زمانے میں سود کی کئی قسمیں رائج ہیں، کئی پالیسیاں ایسی ہیں جو سود کے زمرے میں آتی ہیں، جس پر متفقہ علماء کے دستخط ہیں، باقاعدہ کتابیں موجود لکھی ہوئی ہیں، لیکن نہیں مانتے، حرام کا دستہ پڑھ گیا نہیں مانتے، بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، نہیں مانیں گے۔ بھئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اور کاروبار کے بھی اللہ نے اصول بتا دیے کہ ان اصولوں پر ہم نے کاروبار بھی کرنے ہیں، کاروبار بھی اپنی مرضی کا نہیں۔ کیوں جی؟ جیسے اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں اگر لوگ، ایک مثال سے سمجھانے لگا ہوں کیونکہ آج یہاں پر کافی نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا تو بتا دوں۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے جب بکری بیچنی ہوتی نا، بکریاں اٹھنی، تو کئی دن تک اس کا دودھ نہیں نکالتے، تھن بڑا معلوم ہوتا، تھن بڑا معلوم ہوتا، ادھر دیکھ ذرا۔ پھر اس کے بعد جب بیچنے کی باری آتی ہے تو گاہ کو دکھا کے بیچ دیتے، زیادہ قیمت لگ جاتی۔ تو جب شریعت آئی، دین آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ اگر تم نے بکری یا اونٹنی بیچنی ہے تو کہیں دونوں سے اس کا دودھ پہلے روک لو
اور اس کے بعد بیچو یہ دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دے وہ آپ میں سے نہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے کئی نوجوان موٹر سائیکل لیتے ہیں نا، نیا موٹر سائیکل لیتے ہیں، اس کے ٹینکی ٹاپے اتار کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو 8-10 سال چلاتے ہیں، جب اس کا انجن خراب ہونے لگتا ہے پھر ٹینکی ٹاپے نئے لگا کے شو یہ کرتے ہیں کہ یہ نیا موٹر سائیکل پھر بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ یاد رکھیں، اگر آپ گاڑی بیچتے ہیں، کوئی چیز بھی بیچتے ہیں تو اس کی پوری حقیقت بتائیں، اس میں کوئی عیب ہے وہ بھی بتائیں کہ اس میں یہ عیب ہے، آگے گاہ کی مرضی لے یا نہ لے، ورنہ یہ دھوکہ ہے۔ اور جو تجارت دھوکے پر مبنی ہو وہ ایسی حرام ہے جیسے شراب پینا، سود کھانا، کسی کا مال لوٹ لینا۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ سب کو سمجھ آئی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی شرمگاہ کے آگے پیچھے تھوڑے تھوڑے کپڑے لگے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کے کانٹے اور جھاڑیاں کھاتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے، مال پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے اور اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ اپنے مال کی زکات روک کے رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں دنیا میں ان کا مال بھی ان کے لیے وبال جان بنتا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑوں میں وہ مال لگتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں بن کے ان کی گردن میں لپٹا ہوگا جو ان کو ڈسے گا۔ اس لیے جتنے حضرات ہیں علماء سے اس سے پوچھا کریں کہ ہم پر کب زکات فرض ہوتی ہے، ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم نے اپنے مال کی زکات کیسے نکالنی ہے، اور پابندی سے اپنے مال کی زکات نکالا کریں۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے، اور وہ بھی سال کے بعد۔ یہ بیل کچائل ہے مال کی، یہ غریبوں کا حق ہے، لیکن مال بھی پاک ہو جاتا ہے، جنت بھی مل جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سارے بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کر ان کے سر ان کو پر مارتے ہیں، ان کے ساتھ کچل دیتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ انسان کا ساتھ کتنا نازل ہے جی، اور اس کو پتھر کے ساتھ کچلا جائے، پتھر کے ساتھ مارا جائے تو وہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے کوتاہی کرنے والے ہیں، فرض نماز کو ٹال کے کرنے والے ہیں، وقت پہ ادا نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، دنیا سے تو ہم نے جانے جانا ہے، تیاری کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، لیکن فرض نماز کے بغیر مر گئے تو میرے مسلمان بھائیوں پھر بخشش مشکل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے جو فرض نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے، بال نگر کی وجہ سے، دنیا کے کاروبار کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار ذمہ دار کھل کے یہ بات بیان کی کہ ہمارے کئی مسلمان ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نماز، لیکن گھروں میں اگر گھروں میں نماز ہو جاتی تو میرے اور آپ کے نبی ہے نا فرماتے میرا دل کرتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو عشاء اور فجر کی اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اندر میں دیکھ رہا تھا مسجد میں چند بوڑھے ہوتے ہیں، نوجوان تو مسجد میں آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میرے بھائیو مر رہے ہیں کہ نہیں مرنا سارے بتائیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس حال میں اس کی موت آئے کہ وہ مسلمان ہو تو اسے چاہیے کہ 5 نمازیں آگے مسجد میں ادا کرے۔ واقعہ معراج سننے والے بھائیوں نے ارادہ کر لیا سب نے کہ انشاءاللہ ساری نمازیں مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر تو بہت دور ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سوال آیا تھا یا رسول اللہ ہم قریب مسجد نہ بنا لیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہاں دور سے چل کے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم اٹھا کے آؤ گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرمائیں گے، اتنے تمہارے گناہ معاف کریں گے۔ آج موٹر سائیکل کے لیے کبھی ہم کدھر جا رہے ہو جا موٹر سائیکلوں کو اللہ کے مطلب موٹر سائیکلوں کو سواریوں کو اللہ کے گھروں پر بھی لگاؤ، اللہ کے گھروں میں آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ ارادہ کر لیا سب نے انشاءاللہ، سارے بولیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آخری بات آج کے جمعے کی، نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، مرد عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے 2 طرح کی ہڈیوں میں گوشت پڑا ہوا ہے۔ ادھر دیکھیں، ایک قسم کی ہڈیاں وہ ہیں جس میں تازہ گوشت ہے، صاف ستھرا اور تازہ گوشت ہے، اور دوسری قسم کی ہڈیاں وہ ہیں جس میں سڑا ہوا اور بدبودار قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ تازہ گوشت کو
کھا رہے ہیں. تو جو ہے کہ نہیں مرد عورتیں نبی علیہ السلام نے کچھ مرد عورتیں دیکھی جن کے سامنے تازہ گوشت بھی پڑا ہوا ہے ہنڈیوں میں اور سڑا ہوا بدبودار گوشت بھی پڑا ہوا ہے, اور وہ مرد عورتیں تازہ گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں, وہ مرد ہیں کہ جن کی اپنی حلال بیویاں موجود ہیں, لیکن وہ رات اپنی حلال بیویوں سے نہیں گزارتے بلکہ وہ زانیہ عورتوں کے پاس جا کے رات گزارتے ہیں. اور ان عورتوں کی مثال ہے جن کے اپنے حلال مرد موجود ہیں, اپنے خامد موجود ہیں, لیکن وہ اپنے خامدوں کے ساتھ رات نہیں گزارتی بلکہ حرام مردوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں. یہ ان کی مثال ہے. کیا مانا مسلمان بھائیوں؟ نبی علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا گیا کہ جو زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں, گویا کہ وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے والے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک منظر دکھایا گیا, مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ جہنم میں ایک تندور ہے, اس تندور کا نیچے والا جو حصہ ہے وہ بڑا وسیع ہے, اوپر والا حصہ تنگ ہے. کچھ مرد عورتیں ننگے اوپر آتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں, چیختے ہیں چلاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام بتایا یا رسول اللہ یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرنے والے ہیں. میرے سننے والے مسلمان بھائیوں مجھے بتاؤ, ہمیں شریعت نے نکاح کا حکم دیا ہے کہ زنا کا حکم دیا ہے؟ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ نظریہ ہے کہ شریعت نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے, نکاح کو عبادت قرار دیا ہے, نکاح کو نصف ایمان قرار دیا ہے. اور شریعت نے ہمیں یہ بتایا اگر آپ میں طاقت ہے, ادھر دیکھنا ذرا, طاقت ہے, گنجائش ہے, آپ میں استطاعت ہے, انصاف کر سکتے ہیں, ایک بیوی کر لیں, نہیں صبر ہوتا 2 کر لیں, نہیں صبر ہوتا تو 3 کر لیں, نہیں صبر ہوتا تو 4 کر لیں. 4 تک شادیوں کی شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن زنا کی اجازت ہم جنس پرستی کی اجازت ہے, مرد مرد سے شاور چوری کرے, عورت عورت سے کرے. شریعت نے اس پر بڑی سخت سزائیں مقرر کی ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے زمانے میں پتہ چلا کہ ایک مرد نے دوسرے سے شادی کر لی ہے, تو سیدنا علی کو پوچھا گیا کہ کیا سزا ہے؟ فرمایا زندہ جلا. کیا فرمایا؟ یہ میں بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج 3-4 سال ہو گئے, 8 مارچ کو آپ کی اسلام آباد کی سڑکوں پر, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سڑکوں پر کچھ عورتوں کو باقاعدہ لایا جاتا ہے, ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہوتے ہیں, ڈھول ڈبکیے ہوتے ہیں, اور اس میں کھلم کھلا آپ کے قرآن کا, اسلام کا, دین کا, نکاح کا, شادی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن اس سال تو انتہا ہو گئی. یہ میں صرف احتجاج نہیں کر رہا, پورے ملک میں احتجاج ہو جاتا ہے. احتجاج کیا انتہا ہوئی اس سال کہ 8 مارچ کو کچھ بے غیرت اور آوارہ قسم کی عورتیں نکلی ہماری پولیس کی نگرانی میں, ہمارے سیکورٹی اداروں کی حفاظتی حصار میں, ان کی نگرانی میں, اور فرانس کا جھنڈا لہرایا گیا. فرانس جانتے ہو نا, فرانس کتا صدر جس نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, ان کا اس 8 مارچ میں اور عورت مارچ میں جو جھنڈا لہرایا گیا فرانس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی. آج نیٹ پر وہ چیز موجود ہے, پلے کارڈ پر لکھا ہوا کیا ہے؟ تو جو کہہ ذرا لکھا ہوا یہ ہے, بتاتا ہوں کہ توہین کیا کیا انہوں نے. ام المؤمنین کے بارے میں لکھا کہ میں 9 سال کی تھی, مجھے, اور وہ 50 سال کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ, میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا, مجھے چپ کروا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے. یہ کھلم کھلا توہین کی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میری اور آپ کے مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم کھلم کھلا کہہ رہے ہیں, حکومت کو واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی عاشق رسول اٹھ کے ایسی کتیا کو جب قتل کر دے گا پھر تم قانون 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 کی بات کرو گے, آئین آئین کی بات کرو گے, تو ان کتیوں کو لگام تم کیوں نہیں ڈالتے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بغیرت عورتیں کہاں سے آئیں؟ ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے؟ کیا یہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں, خفیہ ادارے ہیں, ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے؟ کیوں جی ہمارا ملک اس لیے بنا تھا یہاں نبی کی توہین ہو, بولو صحیح, یہ اس لیے بنا تھا یہاں حضور پاک کی پاک بیویوں کی توہین ہو,
اور پھر اس بار پتہ ہے پچھلے سال تو انسانی شرمگاہیں بنائی گئی تھی نا، اسلامی شرمگاہیں پچھلے جو پچھلا ہمارا جو اور اس وقت یہ کہا گیا اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، فلاں بھی سن لے، فلاں بھی، ہمیں آزادی چاہیے۔ بھئی تم تو اسلام سے آزاد ہو چکی ہو نا پہلے، دیکھیں ذرا آخری بات ہے، اگر تم قرآن کو مانتی تو یہ نعرے لگاتی کہ مرد کی مرد سے شادی کا جو نا اس کا قانون پاس کرو، عورت سے عورت کی شادی، اگر تم قرآن کو مانتی تو تم یہ بات نہ کرتی نا، تم تو اسلام سے پہلے آزاد ہو چکی ہو، اب تم آزادی نہیں مانگ رہی، تم اس ملک کو مغربی تہذیب پر لانا چاہتی ہو کہ یہاں پر بھی مغرب کی طرح یہ قانون پاس ہو، لیکن انشاءاللہ تمہارے ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک مسلمان کے خون میں، ایک خون مسلمان کی جسم میں خون کا جب تک ایک قطرہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ تھا، ہے اور رہے گا، یا یہودیوں کے ایجنٹوں کو اور ان کے ماننے والوں کو کبھی بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بھی اس کا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ گلی کی کتیا بن جاؤ، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں وہ گھر کی ملکہ ہیں اور ان کو انشاءاللہ ملکی رکھیں گے، تمہاری طرح آوارہ کتیاں نہیں انشاءاللہ بنے دے گا۔ تو یہ اس پر پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، اور اگر حکومت نے اس پر کام نہ دھرے تو جو بھی انشاءاللہ علماء راہ عمل پیش کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا